دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ سیاستدانوں کے بعد اب نون لیگ نے اعلیٰ عدلیہ کے سابق ججز، حالیہ ججز اور سابق فوجی افسران اور ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتے کہ یہ سسٹم کے جو لاڈلے ہیں یہ اب اتنا چیخو پکار کر رہے ہیں، اس پہ کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے؟ اور میں سمجھ بھی گئی ہوں کہ کیوں لیا نہیں جا رہا ہے، کیونکہ جن کی تھپکی پہ مریم بی بی اتنا ڈکار رہی ہیں نا اور اتنا چلا رہی ہیں اونچی آواز میں خوفناک حد تک، اور انہوں نے کہا جی میں تو کسی بھی لیول پہ جاؤں گی۔ مریم صاحبہ کی جہاں تک بات ہے تو ایک بیانیہ نون لیگ لیک کرتی تھی اور بڑے عرصے سے لیک کرتی تھی، اس کو تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہمیں سائیڈ لائن کیا ہے، ہمیں مارجنلائز کیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ ملک میں جہاں سیاسی درجہ حرارت عروج پر ہے، وہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ سیاستدانوں کے بعد اب نون لیگ نے اعلیٰ عدلیہ کے سابق ججز، حالیہ ججز اور سابق فوجی افسران اور ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ سرگودہ جلسے میں مریم نواز نے نام لے لے کر ججز کی تضحیک کی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ اسی وطن عزیز میں تقریر میں نام لینے پر سابق وزیر اعظم کے خلاف نہ صرف دہشت گردی کا مقدمہ کروایا گیا بلکہ پیمرا نے لائیو تقاریر پر پابندی تک لگا دی، جس پر بعد میں عمران خان نے جسٹس زیبا چودھری سے معذرت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے الفاظ پر افسوس ہے۔ ناظرین کرام، اب اس واقعے کے بعد کچھ سوال میرے ذہن میں جنم لے رہے ہیں۔ وہ سوالات کچھ یوں ہیں: کیا مریم نواز اپنے الفاظ واپس لے کر معذرت کریں گی؟ کیا پیمرا مریم نواز کی جانب سے کی گئی تقریر پر کوئی نوٹس لے گا؟ کیا مریم نواز کی تقاریر لائیو میڈیا پر دکھانے پر کوئی پابندی لگائی جائے گی؟ کیا مریم نواز پر اب تک تقریر کے بعد سے کوئی دہشت گردی کا مقدمہ ہوا ہے؟ جو چینلز عدلیہ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اور نون لیگ کے میڈیا سیل کا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس ہوگا؟ اور سب سے آخری سوال پوچھنا یہ تھا کہ کہاں ہیں وہ مہذب شہری جو مدعی بن کر ملک کے کونے کونے میں ایف آئی آر درج کروانے پہنچ جاتے ہیں، جن کے فوری ایکشن کے بعد سیاستدانوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے چکر لگوائے جاتے ہیں؟ اسی سب پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ویکلی رن ڈاؤن۔ عمران خان کی جیل بھرو تحریک کامیابی سے جاری، روزانہ کی بنیاد پر کارکنوں اور رہنماؤں کی جانب سے گرفتاری دینے کا سلسلہ جاری۔ 90 دن میں انتخابات کروانے کا معاملہ، سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا، 9 رکنی بینچ نے سماعت کا آغاز کر دیا۔ کیا ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ممکن ہو پائے گی؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کمل شوذب صاحبہ نے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی، اظہر صدیق صاحب سینئر قانون دان ہیں اور ماہر قانون ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے سید مزمل نے، صحافی اور تجزیہ کار۔ پینلسٹ کی طرف جاتے ہیں۔ کمل شوذب صاحبہ، اس وقت یہ بتائیے گا کہ کیا سارے کے سارے مقدمات پی ٹی آئی کے لیے ہی ہیں؟ نون لیگ تو لاڈلا کہتی رہی ہے پی ٹی آئی کو، ریالٹی تو لگ رہا ہے کچھ اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، ریالٹی تو وہ ہوتی ہے نا، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ ایکشن یہ ہے کہ ابھی آج کل کمپیریزن بن رہا ہے، مریم بی بی جب بات کریں سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز، سٹنگ آنریبل ججز کی تصویریں دکھا کے پورا تبرہ اس زبان میں کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کے برعکس اگر عمران خان صاحب کہیں کہ جناب ایک لوور کورٹ کی جو جج صاحب ہیں ان کی عزت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے جو کام کیا ہے اس سے ہمیں اعتراض ہے، اس پہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے، اس کو جناب دہشت گردی ڈکلیئر کر دیا، اس سے تمام عدلیہ کا استحقاق مجروح ہو گیا، اس سے عدلیہ کو جو ہے دھمکیاں مل گئی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتے کہ یہ سسٹم کے جو لاڈلے ہیں یہ اب اتنا چیخو پکار کر رہے ہیں، اس پہ کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے؟ اور میں سمجھ بھی گئی ہوں کہ کیوں لیا نہیں جا رہا ہے،
کیونکہ جن کی تھپکی پہ مریم بی بی اتنا ڈکار رہی ہیں نا اور اتنا چلا رہی ہیں اونچی آواز میں خوفناک حد تک، اور انہوں نے کہا جی میں تو کسی بھی لیول پہ جاؤں گی، وہ ابھی ساری دنیا کو سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے ان کے الفاظ دیکھیے، جلسوں میں کھڑے ہو کے وہ باقاعدہ دھمکا رہی ہیں۔ بھئی بی بی آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جسٹس قیوم صاحب کی آڈیو لیک ایک ساروں کے لیے، وہ خود تو دنیا سے چلے گئے لیکن وہ آڈیو لیک رہے گی اور وہ کنڈکٹ شو کرتی ہے کہ نون لیگ کا کنڈکٹ کیا رہا ہے ماضی میں۔ جو ڈکٹیشن ہے یہ لیتے رہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اور جو جج ارشد ملک کو بھی آپ نے ملائن کیا، ان کو بھی آپ بلا کے جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقاتیں کرواتے رہے، ان کا بیٹا جو ہے وہ مدینے میں ان کو ملتا رہا۔ یہ کنڈکٹ جو ہے یہ اب نہیں چل سکتا، اس لیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ڈیفرنس نکال لیتے ہیں۔ سو اس وجہ سے سسٹم کی لاڈلی، اور ہم تو کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی لاڈلی یہی ہے کیونکہ ان کی بینیفیشری ہیں۔ آپ کو انٹرسٹنگ چیز دکھائیں، آپ ان کی پرانی جو 5 کا ٹولہ تھی اس میں تصویر دیکھیں تو باجوہ صاحب موجود تھے۔ اب جب آپ 5 کا ٹولہ دیکھیں تو باجوہ صاحب بھی نکل گئے، ایک اور بھی ان کے فیورٹ نکل گئے۔ 5 کا ٹولہ ایز پر دیئر کنوینئنس تبدیل ہوتا جا رہا لگ رہا ہے۔ جی ہاں، اور اس کنوینئنس کے تحت نا میں ایک آپ سے کوئکلی سٹیٹسٹکس بھی شیئر کر لوں، مریم بی بی کس طرح سے سسٹم کی لاڈلی ہیں وہ بھی بتا دوں۔ اور دیکھیں جو دروغ ہوتے ہیں نا اس کا حافظہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے بچپن میں ہمیں سارے بزرگ ہمیں بتایا کرتے تھے، لیکن اب ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ مریم بی بی نے جناب جنرل فیض صاحب کو بہت عرصے تک، وہ سٹنگ جنرل تھے، 3 اسٹار جنرل تھے، ان کو آڑے ہاتھوں لیتی رہی، ہمیشہ کورٹس کے باہر اپنی کرپشن اور اپنے کیسز کی بات نہیں کی، وہ ہمیشہ آ کے یا تو باجوہ صاحب کے اوپر تبرہ پڑتی تھیں یا پھر وہ بعد میں لیٹلی فیض حمید صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کیے رکھا۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس سارے سسٹم کی اور اس ساری رجیم چینج کی اور باجوہ صاحب کی جو بیک تھی اس کی بینیفیشری تو ڈائریکٹ سب سے زیادہ مریم بی بی ہیں، حالانکہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جناب باجوہ صاحب سے ہٹ کے فیض صاحب نے آٹو پہ اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ وہ بن جائیں گے چیف آف آرمی سٹاف، اور بس اس کے بعد انہوں نے ہماری تباہی پھیر دی۔ تو ان کی دروغ گوئی اور کم حافظے کے لیے میں کچھ سٹیٹسٹکس نکالیں۔ نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی تھی 27 جولائی 2017 کو، اور اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے نوید مختار صاحب۔ پھر دوسری بات سنیے، نواز شریف صاحب کو 6 جولائی 2018 کو 10 سال کی قید ہوئی اور ان کی بھی ساتھ قید لگی تھی۔ اس وقت بھی چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل نوید مختار صاحب۔ اچھا جی، نواز شریف صاحب کو 19 نومبر 2019 میں لندن مفرور کروایا گیا تھا۔ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض حمید صاحب۔ تو پھر آپ کو تو فائدہ فیض حمید کے دور میں ہوا ہے، نقصان تو آپ کو نوید مختار صاحب کے دور میں ہو رہا تھا، لیکن اس کو سائیڈ پہ رکھے، ان کا باس سب کا ایک ہی تھا جس کا نام ہے جنرل باجوہ۔ اور آپ کی دوسری حکومت جو بیک ڈور سے لائی گئی ہے جس طریقے سے، وہ بھی آپ کے باجوہ صاحب کے ٹائم پہ آئی ہے۔ اور آپ کو یہاں پر ایک پلیز کلپ چلا دیجئے، ان کے فیڈرل منسٹر ہیں، بڑے سینئر منسٹر ہیں، انہوں نے اور اس کے ڈیفنس کے بھی منسٹر رہے ہیں، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، خرم دستگیر صاحب۔ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر عمران خان رہ گیا اور وہ اپنی مرضی کا چیف لے آیا تو ہم تو سارے نااہل ہونے جا رہے ہیں، اس لیے یہ رجیم چینج کرنا بہت ضروری ہے۔ اعتراف جرم تھا ایک طرح سے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں رجیم چینج تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ ساتھ شامل ہو۔ پھر جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب تو آنا نہیں چاہتے تھے، ان کو تو زبردستی لا کے بٹھایا گیا، جب ان کے معاملات تھوڑے نیچے جا رہے ہوں نا تو یہ فوراً ریورس توپوں کا رخ کر دیتے، اور جب ان کی مرضی کے نہ جا رہے ہوں تو یہ اب کیونکہ ساری آنکھیں لگی ہوئی ہیں اس وقت اعلیٰ عدلیہ کی طرف، اور وجہ کیا ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے بتا دی۔ انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اظہر صدیق صاحب کے سامنے بیٹھتے ہوئے مجھے لیگل بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیوں میں ایک لیجسلیٹر ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گی، انہوں نے کہا اس دفعہ ہمارے دروازے پہ آئین نے دستک دی ہے۔ اب اس پہ میں ایک پوائنٹ صرف کوئکلی کہہ دوں اور پھر وہ اس کو ظاہرہ ٹیک اپ کریں گے۔ آرٹیکل 105 جو ہے اس کے مطابق جب کانسٹیٹیوشنلی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو جو 105 کا دیا ہے تو اس وقت سب سے پہلے کون انووک ہوتا ہے؟ آئین انووک ہوتا ہے۔ گورنر کو آئین نے یہ اختیارات دیے ہیں، اور اگر گورنر نے سائن ایون نہیں بھی کیے، اس پہ میں اظہر صاحب سے کہوں گی کہ ضرور جواب دیں یا اس پہ اپنی ایکسپرٹ دیں، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ آئین بائنڈنگ کرتا ہے کہ آپ نے 90 دن کی پہلے ود ان نہیں
बियॉन्ड नहीं जाना, 90 भी नहीं, 90.5 भी नहीं, 90 दिन से आगे जाने की बात की तारीख देनी है, और उसके बाद वही आइन गवर्नर को इख्तियार दे रहा है कि आपने काबीना बनानी है। अब हुआ ये, हमारे गवर्नर साहब ने तारीख तक तो कहा कि ये मैंने नहीं करना क्योंकि ये तो मैंने साइन नहीं की। भाईजान आपने साइन नहीं की थी तो उसी आइन के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आपने काबीना कैसे बनाई जो कि बाद में बननी थी। पहला स्टेप वाज टू गिव डेट, सेकंड स्टेप वाज टू अनाउंस कैबिनेट, और फिर आपने सीएम लगाना था, केयर टेकर गवर्नमेंट का। बाकी वाले स्टेप आप कर गए, पहला छोड़ गए, इसलिए आइन ने दस्तक जाके अब सुप्रीम कोर्ट पे दी, और सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट फोरम जहां पे आइन की प्रोटेक्शन होगी। और अब जिस किस्म के मामला चल रहे हैं वो सिस्टम के लाडले जो हैं उन्होंने शोर मचा दिया है, इन्होंने पहले भी मचाया। 17 जुलाई के इलेक्शंस के बाद जिस वक्त इन्होंने अपना फियास्को किया था हमजा शहबाज को लाके, और वो ड्रामा जो चीफ वो अपने डिप्टी स्पीकर वाला, तब भी जिस वक्त अदालत ने फैसले देने शुरू किए तब भी इस पूरे टोले ने 10-15 लोगों के टोले ने समेत मरियम के उस वक्त अदालतों के ऊपर पूरी चढ़ाई, वो तो एक पूरी हिस्ट्री रही है अदालतों के ऊपर। आप सुप्रीम कोर्ट पे अटैक से लेकर, या तो ये कहते हैं रफीक ताड़र वाला ड्रामा हो कि वो जजेस को जाके खरीद लें, पैसा दे दें, और अगर वो नहीं हो तो फिर वो डंडे सोटे लेके निकालें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिस तरह इन्होंने अटैक किया था वो करें, या जजेस के ऊपर आप उनकी वीडियोस की उनको बातें सुनाएं, या आप उनको डराएं धमकाएं और फिर उन पे आप तबर्रे पढ़ें। तो सिस्टम के लाडलों को कहना ये है कि आप तो हैं कठपुतलियां, जहां से आपकी डोरें हिल रही हैं ना वो हमें भी पता है। सही हो गया। यहाँ पे मैं सैयद मुजम्मिल की तरफ आना चाहूंगा। ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, अगर हम इस सूरत हाल को देखें तो आपको क्या लग रहा है, मरियम नवाज का ये जिस तरह का बयानिया एक नया बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, इसकी असल वजह क्या है, और क्या इसका फ़ायदा नून लीग को कोई हो पाएगा? क्या अदलिया जो है उसके ऊपर इस तरह से सवाल उठाए जाएं? और फिर कंपैरिजन भी किया जा रहा है ज़ेबा चौधरी वाले मामले में, एक लोअर जुडिशरी की जो मजिस्ट्रेट हैं उनके बारे में खान साहब ने बात की, तो क्या मरियम नवाज के लिए भी वही स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? देखें, जैसा सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दें कि 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उस पर क्लियर है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि मरियम साहिबा ने बिलाखिर शायद इमरान खान साहब से पॉलिटिक्स सीख ली है। उसकी वजह यह है कि मुझे याद है जिस तरह से इमरान खान साहब ने पूरी कैंपेन को लॉन्च किया था, PTI ने लॉन्च किया था सोशल मीडिया के ऊपर कि आधी रात को अदालत क्यों खोली। उस अदालत ने जिसने असम्बली की रेजोल्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन तहरीक इंसाफ ने लीड की थी। मरियम साहिबा ने भी उसी में से मेरा ख्याल है सीख लिया है कि किस तरह से तस्वीरें दिखानी है, जलसों के अंदर कैंपेन करनी है। 5 का टोला जिसकी बात हो रही थी कि वो तब्दील हो जाता है, तो लाडले भी तब्दील हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो पिछला दौर था जिसमें इमरान खान साहब ने जितनी लिबर्टी इंजॉय की है 1 पेज वाली, जिसमें रात को कहा जाता था कि जितने टॉक शोज हैं उस पर सब बकवास बातें होती हैं, उनको तो होना ही नहीं चाहिए, या फिर 6 महीने हमें दे दें, हमारे पर तनकीद ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात जहाँ से की जा रही है PTI की तरफ से कि उसकी वायलेशन है, तो उसमें 40 से ज़्यादा ऑर्डिनेंस आरिफ अलवी साहब साइन कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड नंबर है। कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड, असम्बली में आपकी हाजिरी कितनी है? 3% है। और इसके अलावा लेजिस्लेटर, यहाँ कहा जा रहा है कि हम लेजिस्लेटर्स हैं तो असम्बली से इस्तीफे दे के सड़कों पे मौजूद हैं। अवाम आपकी राह देख रही है कि आपको वोट इसलिए दिया था कि हमारे हक में कानून साजी कर सकें, लेकिन वो करने की बजाय एक और कैंपेन लॉन्च की हुई है कि हम जेलों में जाकर करेंगे सब कुछ जो करना है। तो बात ये है कि ओवरऑल पॉलिटिक्स का जो माहौल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोई रिस्पेक्ट किसी पार्टी की तरफ से भी नहीं है। तहरीक इंसाफ जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है मेरे नज़दीक तो लॉफेबल लगता है मुझे, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो किया है वो हमने देख लिया। आर्टिकल 5 कासिम सूरी साहब ने जो आकर साइड किया और कहा कि सारी अपोजिशन गद्दार है, उसकी कोई बेसिस नहीं थी। उसकी बेसिस सिर्फ ये थी कि आप अपनी जो एक अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज कर लें। और इसके साथ साथ मरियम साहिबा ने जो तस्वीर दिखाई हैं, मैं समझता हूँ कंडेम करना चाहिए उसको, सिटिंग जजेस को स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक पूरी जो पॉलिटिकल इत्तेहाद है कि हमें ये वाला बेंच नहीं चाहिए, तो आपके जो तमाम फैसले हैं वो इनएविटेबल है कि वो कंट्रोवर्शियल ना हो। और इसके साथ साथ ये भी कि एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है जिसमें इलेक्शंस की बात है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत बड़ी कोई हिंड्रेंस होनी चाहिए कि अगर फुल कोर्ट भी आ जाए तो PTI का स्टांस अगर ठीक है, असूली है, जो कि है, इलेक्शन यकीनन होना चाहिए 90 रोज के अंदर अंदर रेजोल्यूशन के बाद, तो फिर उनको इस बात से खौफजदा नहीं होना चाहिए कि फुल कोर्ट आए या 9 मेंबर बेंच आए, कोई भी बेंच आ जाए। अगर मामला कॉन्स्टिट्यूशन का है तो बेंच डज नॉट मैटर, इट शुड नॉट मैटर।
تو اسی لیے پبلک امپورٹنس کے کیس میں اگر 9 ججز کے علاوہ ہائر کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فل کورٹ بنانا ہے، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایسی گریونس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ فیصلہ کون کر رہا ہے، جو کیس ان کا ہے اس کو فائٹ کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے۔ مریم صاحبہ کی جہاں تک بات ہے تو ایک بیانیہ نون لیگ لیک کرتی تھی اور بڑے عرصے سے لیک کرتی تھی، اس کو تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہمیں سائڈ لائن کیا ہے، ہمیں مارجنلائز کیا ہے۔ اور یقیناً آپ نے ٹھیک کہا کہ باجوہ صاحب کا نام اس میں سے نکال دینا یا ان کی تصاویر نہ دکھانا غلط ہوگا، کیونکہ جس طرح سے پچھلے دور کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آدھی سے زیادہ اپوزیشن جیل میں بیٹھی ہوئی تھی، چاہے وہ خورشید شاہ صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، یا ان کی ہم یا احسن اقبال صاحب کی بات کر لیجئے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کر لیجئے، وہ ساری چیزیں ہیں اور ظاہری بات ہے کہ وہ سب کچھ بھی ہوتا رہا، اور اس سب کے اندر باجوہ صاحب والا پوائنٹ بھی آپ کا آ گیا، پوائنٹ ٹیکن۔ میں اظہر صدیق صاحب کی جانب آنا چاہوں گا۔ اظہر صدیق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کامنٹس پاس کیے آپ کے نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کر، اوپر سے پھر آپ کا جو اسٹیٹ ٹی وی ہے پی ٹی وی پر آ کر بھی وہ چیزیں نشر ہوئیں، آپ کے سپریم کورٹ کے حاضر سروس جو جج ہیں ان کی تصویریں چلائی گئیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں نا، اور یہ میں نے ابتدائیے میں بھی بات کہی کہ کیا مریم نواز کے اوپر توہین عدالت لگے گی؟ اس پہ کیا مریم نواز پہ کوئی محب وطن شہری جو ہے اس کے جذبات مجروح ہوں گے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں FIRs ہوں گی؟ کیا مریم نواز کی جو تقاریر ہیں انہیں لائیو دکھانے پہ پیمرا ایکشن میں آئے گا، یا پھر یہ انصاف کا ایک ہم دوہرا معیار دیکھیں گے؟ بہت شکریہ مخدوم۔ دوہرا معیار تو اب ثابت ہو گیا، ڈاؤٹ تو کوئی رہ نہیں گیا ہے۔ یعنی جیسے کنول شوزر صاحبہ نے کہا کہ ایک سیشن جج کے بارے میں کیا کچھ ایک لفظ یہ کتنے کہے تھے، اس پہ نہ صرف توہین عدالت ہوئی بلکہ دہشت گردی کے پرچے بھی آئے، اور اس طرح یہ لاڈلی کہتے ہیں لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا، اور جس طرح کی زبان استعمال کی ہے اور حقائق سے ہٹ کے۔ اچھا، بڑی مزدار بات ہے، میں بتاتا چلوں، میں مثال کے طور پر جنرل فیاض حمید صاحب کے بارے، جنرل فیاض حمید تو DGI نہیں تھے، یہ ریکارڈ کی باتیں۔ جناب جسٹس سعید مظاہر علی اکبر نقوی، وہ تو ہائی کورٹ میں تو اس وقت جس وقت کی یہ باتیں کر رہی ہیں وہ سپریم کورٹ میں تو تھے نہیں۔ جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب ہیں، وہ تو پاناما کے بینچ پہ نہیں تھے، اور جہاں تک جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ذکر کرتے ہیں، وہ تو مائنورٹی ججمنٹ تھی، وہ تو ججمنٹ، ان کی تو ججمنٹ تھی نہیں، جہاز افضل صاحب تھے، شیخ عصمت صاحب تھے، جاز الحسن صاحب تھے، یعنی وہ تو تھے ہی نہیں اس کے اندر۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں حقائق۔ لیکن دوسری بات میں بتا دوں آپ کو، جو الفاظ استعمال کیے ہیں سٹنگ ججز کے، یہ توہین عدالت ہے، اور اس میں معافی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے 5 ججز کے بارے میں پہلے کمپین چلائی تھی، جو وہ 5 ججز تھے اس وقت، اب یعنی ان کا وہ 5 کی فگر جو ہے نا بدلتی رہتی ہے، وہ پتہ نہیں 360 ڈگری ہے یا 720 ڈگری ہے ان کا جو زاویہ رکھتے ہیں۔ اب اگر ہم ذرا چیزوں کو سمجھ سکیں تو بڑی آسانی سے آ جائے گی باتیں کہ کیا یہ جو کچھ بھی کرنے جا رہی ہیں اس کا کوئی نیکسس ہے کسی چیز کے ساتھ؟ بالکل نیکسس نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے ابھی کوئی نیا کام تو کرنا نہیں ہے بھئی، یہ سارا مخدوم صاحب لاہور ہائی کورٹ طے کر چکا ہے 90 دن کا معاملہ۔ سپریم کورٹ نے کیا دیکھنا ہے؟ سپریم کورٹ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا 90 دن کے الیکشن پھر نہیں ہو رہے۔ دیکھیں، میں پھر ایشو سمجھاتا چلوں، جو ہم بیٹھے ہیں فل کورٹ، کم کورٹ، زیادہ کورٹ، 2 جج نہیں ہونے چاہیے، 4 جج، یہ تو ایشو نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر اس طرح ڈیمانڈیں مانگنا شروع ہو جائیں، فل کورٹ آ جائے، اسی طرح اگر ڈیمانڈیں مانگنا شروع کر دیں آپ کہ فل کورٹ آ جائے یا باقی چیزیں ہو جائیں، تو یہ ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ یعنی جسٹس قاضی فائز ہے کہ کیس میں یہ چیز طے ہو گئی تھی کہ فل کورٹ کب بننا ہے، اور ماسٹر آف دی روسٹر تو چیف جسٹس ہے، پھر جج کون سا ہونے، یہ کون ہوتے ہیں؟ جسٹس جاز الحسن کے بارے میں جسٹس، اور میں نے آپ کو یاد ہے کہ کل بحث کرتے ہوئے عوامی مسلم لیگ کی طرف سے شیخ رشید صاحب کی طرف سے میں نے اس بات کو اٹھایا اور میں نے ڈیمانڈ کی ہے۔ ایک بات میں اور بتاتا چلوں مخدوم صاحب، بڑا ضروری ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ 10 فروری کو فیصلہ ہو گیا، تقریباً ہمیں کو 20 دن کے قریب لگے تھے مختلف درخواستیں دے کر، اور یہ فائنلی یہ اٹارنی جنرل ہر ایک نے بحث کر لی، پھر وہ انٹرا کورٹ اپیل میں چلا گیا، انٹرا کورٹ میں الیکشن کمیشن چلا گیا، اور بعد میں چلا گیا گورنر بھی چلا گیا، تھا تو کچھ نہیں، اور وہ 16 صاحب مجھے سوری فار یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد کمل شوذب صاحبہ اور مزمل سے بھی میں نے کچھ پوائنٹس پہ بات کرنی ہے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से जो एक दोहरा में आ रहा है उस पर भी बात हो रही थी। कमल जोसेफ साहिबा, इस वक्त ये बताइएगा कि आपकी जो जेल भरो तहरीक है वो कैसी जा रही है? राणा साहब तो कह रहे हैं कि ये नाकाम हो चुकी है, फिर कुछ वीडियोस भी बनाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर के ऐलानात हो रहे हैं, बंदे नहीं आ रहे और जमानतों की दरखास्तें दी जा रही हैं, एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, नैरेटिव उस वक्त बिल्डअप करने की ज़रूरत होती है जब आपकी तहरीकें जो हैं वो सक्सेस की तरफ जा रही हों। जब कुछ हो ही नहीं रहा हो तो फिर आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं होती ना। ये जो माइक दे के जिनको पुलिस वालों को खड़ा किया जाता है, और जब हमारे वर्कर्स कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करो, वो उनको गिरफ्तार नहीं करते। कल आपने पिंडी का शो देखा है, बोलने जाके लाइव कवरेज की है, समीर इब्राहिम साहब हम बीच में मौजूद थे। अल्लाह का शुक्र है कि कम अज़ कम कोई चैनल्स ऐसे मौजूद हैं अभी जो वहाँ जिस वक्त अवाम मौजूद होती है, पूरा एक वहाँ पर सरगर्मी हो रही होती है और जब वो जेल भरों के लिए गिरफ्तारियाँ पेश कर रहे होते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट कर रही होती है। तो आपके पास वो फुटेजेस पड़ी हुई हैं, आप वो देख लीजिए। हुआ ये कि जो हमारे टॉप लीडरशिप है या जिनको इन्होंने राना कातिल साहब ने टारगेट किया हुआ है कि इनको हमने लेकर जाना है, उनको जब वो गिरफ्तार कर लेते हैं, वो अपनी गिरफ्तारी पेश कर देते हैं, तो जो वर्कर्स हैं थोड़ी सी आगे जाके पुलिस वैन से उनको निकाल देते हैं या प्रिजन वैन से उनको छोड़ दिया जाता है और लीडरशिप को लेके गायब कर देते हैं। अब कल जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी साहब ने, फयाजुल हसन चौहान समेत हमारे 5 MPs ने कल गिरफ्तारी, उनको पहले अडियाला की तरफ लेके गए हैं, रात को 2:30 बजे अडियाला में जमा कराने की बजाय उनको सरगोदा ले गए और शाहपुर के उसमें जाके जेल में उनको जमा करा दिया। फिर अभी मोहम्मद खान मदनी साहब हमारे टिकट होल्डर भी हैं, पुराने हमारे यूथ के लीडर हैं, उनको लेकर गए थे उधर लाहौर से, उनकी गिरफ्तारी हुई थी जिस दिन शाह साहब की, असद अमर साहब, आजम सवाती साहब की, उमर फारूक चीमा साहब की, ये सारे लोग जिस दिन हुए, वलीद साहब, उनको लेके गए मदनी को बहावलपुर। आज उसको प्रोड्यूस किया है, उसका मेडिकल करना था और वो भी हमने कह के करवाया है। अच्छा। उनको इन्होंने काल कोठड़ी में रखा हुआ है जहाँ पे फांसी घाट होता है उसके साथ। अब बात सारी इतनी है कि ये जो जेल भरो तहरीक है, इसकी सिग्निफिकेंस, सिंबोलिज्म क्या है? आइन शिकनी हो रही है। यही मरियम कठपुतली समेत अपने और गैंग के, जिनको मुजम्मिल साहब माजरत के साथ कह रहे हैं कि इमरान खान से सियासत सीख ली है, मेरे भाई अगर ये बात करेंगे उसको आज हार्ट अटैक ना हो जाए, क्योंकि उसकी सियासत मियाँ नवाज शरीफ से शुरू होकर मियाँ नवाज शरीफ और अपनी ब्यूटी पे ख़त्म होती है। जिस दिन उसकी सियासत में आवाम के लिए कोई लाहे अमल या मुल्क की तरक्की की बात आएगी ना, तब हम कहेंगे कि आज ये सियासतदान बन गई। फिलहाल तो वो सियासतदान है ही नहीं, एक मौरूसियत का चलता फिरता नमूना है और अपना वो हक ये समझ रही है कि जनाब मेरा अब्बा वज़ीर आज़म जिस तरह बना था जब की मदद से और जनरल ज़ियाउल हक की मदद से, मैं भी शायद इसी तरह होंगी। और अब टाइम ने प्रूव भी कर दिया है कि ये भी वो जो इन्होंने कहा था ना, वो रास्ता मुझे आता है बूट चाटने वाला, वो रास्ता उन्होंने अपना भी लिया है। और उनमें बाजवा साहब उनके बड़े मोहसिन हैं, उनको याद रखना चाहिए। तस्वीरें साइड पे करने की वजह ये सो जेल भरो तो फुल फ्लैज जारी है। और रीज़न उसकी क्या है? रीज़न ये है कि जो आपकी जमहूरियत होती है या जमहूरी मुआशरे होते हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल वर्कर्स स्ट्रगल करते हैं। जिस असेंबली की ये बात कर रहे हैं, ज़रा मुझे ये बता दें कि जिसमें आपने एक चलती हुकूमत, एक अक्सरियती जमात की हुकूमत गिरा के माइनॉरिटीज़ को बिठाया है ले जाके, जोड़ तोड़ करके, बाजुआ एल्फी लगा के, वहाँ पे अटेंडेंस कितनी हो रही है मेरे भाई? 170 अरब रुपए के टैक्सेस आधी रात को लगाने के लिए खड़ा किया है सारी टीम ने। तो माशाल्लाह वहाँ कोरम पॉइंट आउट हो गया। उनके वज़रा जो अभी सिटिंग है, जो अभी पैसा लूटने में खसूटने में बिजी है, वो तो वहाँ आते ही नहीं। और वो जो सिलेक्टेड के नारे लगाता था, वो जो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डे वास्को डे गामा की नई वर्जन हमारे पास आई है, पर्ची वाले वजीर खारजा साहब, कहाँ है वो? क्या लेकर आ रहे हैं? लाने इसमें जितनी वो चक्कर लगा के आए हैं 1 अरब 75 करोड़ रुपए के, उससे आपको मिला क्या है? मिला ये है कि वो हमारे वज़ीर आज़म साहब जाके कहते हैं मैं मांगने नहीं आया मगर मजबूरी है, और लोग मना कर देते हैं कि मेहरबानी करके आप यहाँ तशरीफ ना लाएं। MBS ने यहाँ आना था, बड़ा इन्होंने शोर मचाया, जी वो आ रहे हैं, हो अभी तो हमें वेले देंगे बहुत सारी आके, उन्होंने मना कर दिया, तो सॉरी हम तो नहीं आ रहे। किसी हुकूमत ने, किसी मुल्क ने इनको मुंह लगाना छोड़ ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अवाम ट्रस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है चाइना ने ये ईरान के साथ अपना जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, सऊदीया के साथ किया है, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया है कि जो एक फ़ोन कॉल पे मुल्क अपनी सारी चीज़ों से फिर जाते हैं, उनसे बेहतर है कि हम उन कौमों के साथ काम करें जो डटने वाली हैं। अब वो हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, पानी से गहरी, वो दोस्ती कहाँ गई? एक फ़ोन कॉल पे ख़त्म। सी पैक के क्या हालात हैं किसी ने पूछा आज तक? हाँ, वो हातम ताई की कब्र पे लात क्या मारे हैं जी, हम लग्जरी गाड़ियाँ वापस कर रहे हैं। मैं माइंड यू बताना चाहती हूँ कि एक मिनिस्टर 1800 सीसी कार का एंटाइटल्ड है,
4,500 cc کار وہ نہیں رکھ سکتا تھا. تو میں نے جب یہ پہلے بھی کہا تھا کہ احسن اقبال سمیت ان کی کابینہ ناجائز کام کر رہی ہے, اس وقت کوئی نہیں مانا. آج لکھ کے انہوں نے خود دیا کہ ہم یہ پراڈوز اور V8 واپس کر رہی ہیں. بھائی آپ نے لیے کیسے تھے؟ وہ مرات واپس جو کرنے والی بات ہے اس پہ تو وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے نا کہ ایک شخص نے باورچی رکھنا تھا, تو اس نے کسی بندے نے بھیجا تو باورچی سے پوچھا کتنے پیسے لوگے, اس نے کہا ویسے تو 10,000 لیکن سودا سلف مجھ سے منگوائیں تو 6,000. تو یہ وہ والا حساب ہے, مرات نہیں بھی لے رہے تو گزارا چل جائے گا. یہ پوری پی ڈی ایم کی رجیم بڑی باتیں کرتے تھے. اب اگلے دن 1.5 گھنٹے کی ایک لایانی سی اس نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہہ رہے ہیں چائے کے ساتھ اب صرف بسکٹ ملیں گے, ہمیں خرچے کم کرنے ہیں. خرچے آپ نے بھائی کو چھوڑا ہے خزانے میں, جو اب آپ کم کرنے کے لیے بچا کیا ہے؟ جو سب کچھ تھا وہ تو آپ نے لٹا دیا جس معاملے کے لیے آپ آئے تھے. جیل بھرو کا مقصد یہی ہے کہ آئین کی آپ جو شکنی کر رہے ہیں, عدالتوں کی جو ابھی اظہر صدیق صاحب نے کہا آپ کا ہائی کورٹ آرڈر دے کے بیٹھا ہے, لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے کروانے ہیں الیکشن ود ان 90 days, نہیں ہے بیونڈ کی بات ہو رہی ہے, نہیں کر سکتے. وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے آگے سے. جی وہ GHQ نے منع کر دیا, جی وہ فائنانس منسٹری نے منع کر دیا. الیکشن کمیشن تو ایسے آ جاتا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں, پاور دی ہوئی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 پڑھیں, GHQ یا آتا ہے آرٹیکل آپ کا 243 پڑھیں, ڈیفینس منسٹری کے انڈر آتا ہے, وہ نہ نہیں کرتے. اور الیکشن کمیشن کے پاس پورے اختیارات ہیں کہ جس وقت وہ استعمال کرے. وہ الیکشن کمیشن اختیارات اپنے ناجائز استعمال کرتے ہیں عمران خان کے خلاف کیسز بنانے پہ. دہشت گردی کا کیس کس لیے بنا دیا؟ کیونکہ چند سینیٹرز نے وہاں جا کے پیسفل پروٹیسٹ کیا, کیس عمران خان پہ گرفتار کرو. یہ سارا تماشا چل رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے, اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز 3 دن پہلے انہوں نے ختم کیے. کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ وہ کروائیں لوکل گورنمنٹ الیکشن. 1.25 مہینہ گزر گیا, کوئی الیکشن نہیں ہو رہے. اس طرح ہو رہی ہے آئین شکنی, اس طرح ہو رہی ہے کنٹیمپٹ, اس طرح ہو رہی ہے توہین عدالت, اور اس طریقے سے یہ آنکھیں دکھا کے دندناتے پھیرے. اس لیے ہم یہ اپنی دے رہے ہیں جو جیل گرفتاریاں. لیکن جیل میں لے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی آپ کو اپنے لیڈران یا اپنے کارکنان اس لیے دے دیے کہ آپ ان کی بلی چڑھا دیں. جیل مینول کے مطابق جو ان کے رائٹس بنتے ہیں وہ نہیں مل رہے. نیا جیل مینول اور نئی انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں انڈر رانا قاتل, اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو ان کے دل کے پھپوڑے کوئی پھوٹنے والے ہیں. اسی پہ جن لوگوں کا نام مزمل صاحب لے رہے تھے ان پہ کیسز ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ کے دور میں ہی بنے ہوئے تھے. یہ جو اسحاق ڈار صاحب بھاگے تھے, ان کو بھگانے والے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, اور یہ سارے کیسز ان کے اوپر پرانے بنے ہوئے تھے. کرپشن کے کیسز کو رضاکارانہ تحریک کے لوگوں سے نہیں آپ میچ کر سکتے. there's a difference. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پیش کریں عدالت میں, اور ان کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو موقع دیں, وہ جا کے دیکھیں کہ ہمارے لوگ قانون کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ہو جانی چاہیے. انہوں نے گرفتاریاں دی ہیں, انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ ہمیں قتل کر دو اندر خدا نہ خواستہ. راجن پور میں اسد عمر صاحب کو 2 دن تک نہ ان کی میڈیسن دی گئی, نہ ان کے کپڑے پہنچائے گئے. شاہ محمود قریشی کو اور اسد عمر ان سب کو اگلے دن صبح اٹھا کے انہوں نے الگ الگ جیلوں میں ان کو اٹک میں بند کیا ہوا ہے, بچوں کو ملنے نہیں دے رہے. بھائی مطلب آپ کو تو ایسے لگ رہا ہے کہ رانا قاتل کو کوئی موقع مل گیا ہے کہ وہ ماڈل ٹاؤن کرے گا. اس کے لیے نہیں ہے یہ جیل بھرو تحریک, ایک سمبولک اور ایک آئین کی پروٹیکشن کے لیے تحریک ہے. اور جو لوگوں نے اسیری قبول کی, انہوں نے اس لیے اسیری قبول نہیں کی والنٹیرلی. اور دوسرا کورٹس کے لیے بھی میں کہوں گی, اعلیٰ عدالت سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے یہ برائے مہربانی معذرت کے ساتھ, اب کیونکہ مریم کو اتنا آپ لیوریج دے رہے ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کو بھی بولنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ نہیں آپ کو پوچھنا چاہیے کہ کسی نے خود اپنی گرفتاری دی ہے یا نہیں دی. آپ کو یہ دیکھیں نا اس پہ چارج کیا فریم کیا ہے اور اس کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. آپ تو ہمارے آئین اور قانون کے اور ہمارے بیسک رائٹ کے پروٹیکٹرز آپ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, عدالت کی طرف دیکھتے ہیں. عدالت نے تو یہ آنکھ پہ پٹی باندھ کے دیکھنا ہے کہ کون سی سائیڈ آئی. قانون نے تو اس حساب سے ہی چلنا ہے. میں اسی پہ مزمل آپ کی جانب آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جو پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ کر رہی ہے, اور جس طرح سے کارکنوں کو, کمل شوزب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کارکنوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, لیڈرز کو لے جا کے جنہیں پن پوائنٹ کیا گیا اور پھر انہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, آپ کو اس سب کے اندر جیل بھرو تحریک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں پہلے تو جس طرح سے وہ بات کر رہی ہیں کہ جو کیسز بنائے تھے اور وہ ویژنری پالیٹکس کی ایک بات کر رہی ہیں کہ اصولی جس طرح سے سیاست ہے, جیل بھرو تحریک بھی اسی کا حصہ ہے کہ ایک ویژنری پالیٹکس کرنی ہے تحریک انصاف نے. لیکن اسی پارٹی میں کنول صاحبہ کی طرح کے کارکنان یا دیگر کارکنان صدر نہیں بن سکتے. پرویز الہی صاحب آ کے ڈائریکٹ صدر بن جاتے ہیں. اور موروثیت کی بات تو ٹھیک ہے, بات میں نے پولائٹلی سنی ہے کائنڈلی,
تو میں صرف اب اس میں آ کر دوں کہ میں پریزیڈنٹ پی ٹی آئی وومن ونگ پاکستان ہوں اور کارکن ہوں اور مجھے صدر بنایا گیا ہے، اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں. جی پلیز کنٹینیو. تو مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے دیجیے. اس میں یہ ہے کہ اس طرح سے آ کے کتنا آسان ہے کہ ایک پارٹی کا بیانیہ یا نظریہ سب پس پش ڈال کر کسی ایسے انسان کو آپ پریزیڈنٹ لگا رہے ہیں جس کو آپ سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے پنجاب کا. اور اس کے بعد یہ کہ جیل بھرو تحریک کی جہاں تک بات ہے، تو اگر آپ نے والنٹیئر کر ہی دیا ہے تو یا تو پہلے کوئی ایفیڈیوٹ سائن کروا لیتے کہ ہم سے یہ ٹریٹمنٹ کیا جائے، یہاں رکھا جائے، یہ فیسلٹی دی جائے. اگر آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اس کے بعد گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ غلط ہے، لیکن آپ نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا کہ ہم والنٹیئر کر رہے ہیں، تو اب ہم آپ کے سپرد ہیں. اب آگے سے رانا ثناء اللہ صاحب جس جیل میں رکھ رہے ہیں یا کسی اور شہر میں لے کے جا رہے ہیں، یہ سارے گریونس جو ہیں وہ لافیبل لگتے ہیں. شاہ محمود صاحب کی فیملی جا کے کہہ رہی ہے حبس بے جا میں رکھ لیا ان کو، پیش کر کے ہیبس کارپس کلیم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 دن بعد جہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر بیل کی اٹیمپٹس ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ 80 کارکنان لاہور سے گرفتار ہوئے. اور استعمال کریں ڈیٹینشن کی بات کی گئی ہے، بیل کی اٹیمپٹ نہیں ہوئی ہے. مزمل صاحب میں کریکٹ کر دوں آپ کو، جواب یہ ملتا ہے کہ 200 کارکنان نے گرفتاری پیش کرنی تھی. ایک نیشنل پارٹی ہے جو کہ پورے ملک کے اندر مشہور ہے. آپ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہمارا بیانیہ اور نیٹ ورک ہے، پوری قوم ہمارے ساتھ ہے، تو گرفتاری پیش کرنے والے صرف 200 لوگ کیوں ہیں؟ ان 200 میں سے 80 گرفتار ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بیل کی اٹیمپٹس ہو رہی ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اس طرح کی موومنٹس جو ہیں وہ ڈائی آؤٹ کر جاتی ہیں. یہ بیانیے جو ہوتے ہیں یہ صرف میڈیا میں کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی صرف سمبولک ویلیو کے علاوہ پریکٹیکل ویلیو نہیں ہوتی. اگر مارے کھانے والے اور انکارسریٹ ہونے والے کارکنان ہوں تو وہ پھر اس طرح نہیں کرتے کہ اگلے دن جا کے بیل کی اٹیمپٹ کر دیں. لانگ مارچ بھی ہمارے یہاں پاکستان میں ہر پارٹی یہی کرتی ہے کہ لاہور سے اٹھو اسلام آباد چلے جو 350 کلومیٹر کی یہاں لانگ مارچ ہوتی ہے. لانگ مارچ کی ٹرم چائنا سے اوریجنیٹ کی تھی. ماؤ زیڈونگ نے 5000 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا تھا. تو ہم نے تو سیاست کو صرف ایک میڈیا جو ہے نا وہ سرکس بنا رکھا ہے، اور اس پہ یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک ہو یا پھر امپورٹڈ گورنمنٹ ہو، روز اٹھ کر نیا بیانیہ تشکیل دیں اور اگلے دن اس سے پھر جائیں اور کہیں کہ نہیں امریکہ نے سازش نہیں کی تھی. اس کے بعد میں محسن نقوی نے سازش کی تھی، پھر اس نے بھی نہیں کی تھی، پھر باجوہ صاحب نے کی تھی، اب انہوں نے بھی نہیں کی تھی. باجوہ صاحب پہ جب تنقید پی ٹی آئی کرتی ہے مجھے تو ہنسی آتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ان سے زیادہ پرو ڈیموکریسی کوئی جرنیل پاکستان کی تاریخ میں آیا ہی نہیں ہے. جب آپ نے فائدہ لینا تھا آپ نے فائدہ لے لیا، اس کے بعد میں اب اگر کسی اور کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے. تو ساری کی ساری پولیٹیکل کیڈر، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، صرف اور صرف پرسنل گین کی پالیٹکس کر رہے ہیں. کوئی ویژن نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. اگر ہوتی تو پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے نئے چہروں کی پارٹی کو لیڈ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا مزمل صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اظہر صدیق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. اظہر صدیق صاحب، وقت از خود نوٹس ہے، اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چیزیں اب کس طرف کو جائیں گی؟ اور کیا عدلیہ کے لیے یہ بڑا امتحان نہیں ہے کہ انہوں نے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ یا تو وہ پریشرائز ہو جائیں اور بینچ کے معاملات بھی اور دیگر چیزیں جو بھی حربے اپنائے جا رہے ہیں، اور اس کیس کی آؤٹ کم آپ کیا دیکھ رہے ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے؟ اچھا، میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. جیل بھرو تحریک علامتی تحریک ہوتی ہے، اس میں اس طرح کا کام کرنا یہ کسی طرح بھی جسٹیفائبل نہیں ہے. آپ آئے ہیں علامتی طور پر آئے ہیں، پھر آپ نے جس طرح کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کر دیے ہیں، ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنے کے اصول ہیں، میں ان میں جانا چاہتا. یعنی اور یہ بھی نگران حکومت کر رہی ہے. کمال کی بات یہ ہے نگران حکومت جو الیکشن کرانے کے لیے آئی ہے، اور یہ سارے پولیٹیکل. اور دوسری جو بات کی نا کفایت شاری کے حوالے سے، میں نے معاونے نے خصوصی چیلنج کر دیے ہوئے 44 معاونے نے خصوصی ہیں، ڈویژن 37 ہیں، منسٹر ہیں آپ کے 34، 5 ایڈوائزر ہیں، تو 11% زیادہ تو رکھ نہیں سکتے، اور وہ بنتے ہیں سارے 38 یا 39. تو یہ آپ ان کا حال دیکھ لیں. اب آتے ہیں دیکھیں، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کو لارجر بینچ بنانا چاہیے. میں بالکل یہ نہیں مانتا، نہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو لارجر بینچ بنانا چاہیے، نہ ججز نکالنے چاہیے، نہ ڈالنے چاہیے. کچھ یعنی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. چیف جسٹس ماسٹر آف دی روسٹر ہے، اور یہ جسٹس قاضی فائزہ کے کیس میں سب میں طے ہو چکی ہیں اصول. یعنی اس طرح کا امپریشن اگر جا کے لارجر بینچ بنے گا، بینچ ٹوٹ کے بینچ چلیں گے، تو یہ ایک امپریشن یہ آئے گا کہ شاید پریشرائز ہو گئے ہیں، اور سپریم کورٹ پریشرائز نہیں ہوگی. میں نے پہلے بھی کلیئر کر دیا تھا، پھر کلیئر کرتا ہوں. پھر لاہور ہائی کورٹ طے کر چکی ہے، 90 دن کا کہہ چکی ہے. اور وہاں اگر سیاسی باتیں کرنی ہیں تو ان کو شوق تھا نا سیاسی جماعتوں کو، اسمبلیاں تحلیل غلط ہوئی ہیں تو چیلنج کرتے. آج تک کسی سیاسی جماعت نے تحلیل نہیں کی. اور اس بارے میں سپریم کورٹ اپنے تک خود نوٹس کیسے لے سکتی ہے؟ ججز اس بارے میں خود سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ سوال تو یہ تب اٹھائیں اگر کسی نے چیلنج کیا. یہاں اگر محسوس کرتے تھے 2 جج صاحبان، تو جو 2 جج صاحبان اسی طرح ایک نوٹ بنا کے بھیجتے چیف جسٹس کو، چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتا اور وہ دیکھتے کہ اس کو نوٹس کا ہے. وہ اتنا شوق ہے اگر سیاسی جماعتوں کو
वो चाहते हैं कि असम्बली तहलील नहीं हो सकती, तो अपना जाए जाकर जमहूरियत कंप्रोमाइज करें आप, ताकि आइंदा से आपके ऊपर भी कैप आ जाए इफेक्ट बढ़ती। और जहां तक मैं देख रहा हूं अस्कुल नोटिस में 90 दिन वाला प्रिंसिपल सेटल डाउन होगा। ये हो सकता है कि 9 अप्रैल की बजाय इलेक्शन आगे पीछे हो जाए, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन अगली खबर भी दे दूं कि ये जब फैसला होना है उसके बाद नेशनल असेंबली भी आप डिसॉल्व होती देखेंगे, वो एक अलग बात है। फिर अप्रैल के एंड में या अप्रैल के अंदर या मई के शुरू के अंदर सारे जनरल इलेक्शन देखेंगे आप। ओके, सो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानान का। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।